کہ ہمیں تو گمراہ کرے گا شیطان، تو شیطان سے پہلے تو شیطان کو نہیں، اسے کس نے گمراہ کی؟ آدم علیہ السلام اور مائی وسلم کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ جس کو کھونے کے بعد صرف دوبارہ پانے کی تمنا ہو تو جنت کہتے ہیں کہ سرکار کا قرب ہی جنت ہے اور سرکار سے دوری دوزخ۔ یہ سوال بڑی دفعہ ہو چکا ہے، فرشتوں نے کیا کہ جب آپ کلیمہ بنا رہے ہیں زمین پر تو جنت بنائی آپ نے، دوزخ کیوں بنا رہے ہیں؟ یہ اس کے منشا ہے۔ آپ اس میں جو ہے نا بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیسے واقعہ ہے۔ واقعہ آپ کو سمجھ آ سکتا ہے بہت جلدی۔ شیطان کا بھی سوال تھا، آپ نے مجھے بات سمجھائی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو اسماء اللہ سارے اسماء سکھا دیے، تو میرے ساتھ آپ نے کوئی رعایت نہیں کی، دکھا۔ ایک اور سوال کرتے ہیں لوگ کہ ہمیں تو گمراہ کرے گا شیطان، تو شیطان سے پہلے تو شیطان کو نہیں، اسے کس نے گمراہ کی؟ گمراہ کرنے والی ذات کو شیطان کہتے ہیں نا، تو شیطان بتاتے خود سے پہلے ہے گمراہ ہو گیا تھی، جی کس نے گمراہ کیا؟ تو یہ اعتراض ہے کہ شیطان جو ہے گمراہ ہے کہ شیطان راہ ہے، یعنی کہ ممکن ہے وہ ایک راہ ہی اور شر کی راہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کا مالک ہے نا، خیری و شرری من اللہ تعالیٰ، اللہ کی طرف سے ہے، یہ راستہ بنایا جا رہا ہے۔ شر کا وہ خالق آپ ہے، شر جو ہے نا جو آپ خالق ہے۔ آپ نے یہ سوال کیا دنیا کے اندر، انسانوں کی دنیا میں، اس وقت جب ہدایت آ چکی ہے اب سوال نہیں بنتا، کیونکہ جب ہدایت آ چکی ہے اب سوال نہیں بنتا، ورنہ یہ سوال پہلے کا سوال تھا کہ پھر آپ نے ہمارے پاس اللہ نے مطلب درس یہ واقعہ گمراہ سے کیا کہ آپ ہمیں سمجھا دیتے، تو مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو اگر آپ ہم پہلے سوال کرتے پرانے زمانے میں، تو جواب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اگر خالی اللہ کی صفات پہ آپ غور کرو کہ رؤوف ہے، رحیم ہے، غفار ہے، غفار کا مانا خطا کو بخشنے والا، اگر وہ غفار ہے تو خطا کار ضرور ہوگا انسان، تو اگر وہ انعام دینے والا ہے تو انعام سوال کرنے والا ضرور ہوگا، اگر وہ قہار ہے تو کیا برداشت کرنے والا انسان ہوگا میرے نا۔ تو کہا کہ اس کی اپنی صفات کے حوالے سے تخلیق میں وہ چیزیں پائی جائیں گی۔ تو تخلیق کے اندر دو ہی بننے پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم ہی میں سے لوگ ہیں جو دنیا کی تمنا کریں گے، تم ہی میں سے لوگ ہیں جو دین کی تمنا کریں گے، آپ ان کی تمنا کریں گے۔ اور میں نے اللہ تعالیٰ کو فرمایا کہ میں نے انسان کو پیدا کیا احسن تقویم، آگے ثم رددناہ اسفل السافلین، رددناہ کا معنی ہے کہ وہ پھر گیا، پھیر دیا گیا، یہ بھی ممکن ہے۔ آجا میرا مطلب ہے اسفل السافلین تک پہنچتا ہے انسان چلا گیا، تو یہ انسان کے مقام ہے۔ اسفل السافلین کا بنتا ہے، روح کر دعوی کرے گا تو گناہ ہوگا۔ اگر اللہ حکم نہ دے، پیدا کر کے پھینک دے، تو پھر خیر شر نیکی بدی دے کوئی حوالہ ہی نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں آدم علیہ السلام جب وہ تشریف لائے تو اس کے بعد شادیوں کا سلسلہ، نہ کوئی بہن ہے نہ کوئی بھائی ہے، جو بیٹا ہوتا ہے بیٹی ہوتی شادی جاتی ایسے ہے نا پرانے زمانے۔ اور جب قانون بن گیا تو جائز کے پیدا ہو گیا، حلال حرام کا پیدا ہو گیا۔ آدم علیہ السلام اور مائی وسلم کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ رجسٹر کہا ہوا تھا یونین کونسل میں نہیں ہوا تھا۔ آپ آتے ہیں جو تقریر چلتی ہے، حوالہ چلتا ہے تو قانون نافذ ہوتا ہے۔ تو قانون دین قانون ہے، جہاں جہاں دین مطلب آتا گیا اب وہ حوالہ بدلتا گیا، اور اب آپ کے پاس ہدایت آ گئی ہے کہ یہ خیر ہے یہ شر ہے، اس لیے آپ خیر کے حوالے سے کرو۔ وہ شجر ممنوعہ تک جانا ہی باعث شر ہے، اور شجر ممنوعہ کی تمنا ہی اس کے دل میں ہے انسان آدم علیہ السلام کے، اور رکھا ہی اس لیے گیا تھا کہ تمنا ہو۔ یہ الگ رات ہے کہ انسان کو بنانا ہے خلیفۃ فی الارض،
اگر شجر ممنوع استعمال نہیں ہوتا تو جنت میں آتا ہے، نیچے کون آئے گا؟ تو نیچے نہیں آئے گا تو واقعہ کیسا ہوگا؟ بہرحال جنت کی تعریف میں نے بتائی تھی کہ جنت وہ مقام ہے جس سے معذور ہونے کے بعد اس کی تلاش شروع ہو جائے. جنت اسے کہتے ہیں. آپ بات سمجھیں نا، جس کو کھونے کے بعد صرف دوبارہ پانے کی تمنا ہو تو جنت کہتے ہیں. جنت کو ساری کھویا ہوا مقام دوبارہ پانے کی تمنا، یہ جنت کی تمنا ہے. تو یہ انسان کو آیا تھا جب وہ زیادہ زیادہ کیا ہو جائے گا؟ وہ جنت میں چلا جائے گا جہاں سے چھوڑ گیا ہے. بہت کیا ہو جائے گا؟ جنت میں چلا جائے گا تھا، وہاں جائے گا جہاں رہتا تھا. اس لیے یہ باتیں غور کرنے والی ہیں. لیکن آپ کو دین کے حوالے سے کیا پانا ہے کہ جو حکم دیا اللہ نے وہ مانتے جاؤ. حکم کی دونی جائے یہ دوزخ ہو جائے گی. اب آپ کے لیے بڑا آسان ہو گیا. جو سرکار نے راستہ بتا دیا اور اس کو دستے جاؤ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ جنت ہے، اور اس راستے کے علاوہ جو ہے وہ دوزخ ہے. بلکہ یہاں تک وہ برا دیتے ہیں کہ سرکار کا قرب ہی جنت ہے اور سرکار سے دوری دوزخ. بس اتنی سی بات ہے، باہر جنت یہی ہے. اس لیے گناہ جو ہے حکم کے علاوہ چلنا. آپ آتے رہے ہیں نا کہ اور حکم جتنا دین نے دیا وہی ہے. ہاں کی بات آپ نے کرنی ہے. اب آپ دعا کرو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے آپ پر زندگی آسان ہو جائے، زندگی کا پادن آسان ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ سے پھر وہی دعا ہم کرتے ہیں کہ یا رب العالمین آپ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما. اور ہم تو یہی سوال کرتے جائیں گے کہ وہ آپ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے. بس یہی ہمارا پہلا سوال ہے، یہی آخری سوال ہے. اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ امور رسی افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا وسیدنا وسندنا وشفیعنا مولانا محمد علیہ تمام حاضرین مجلس کی واقعی نیک تمنا ہے یا رب العالمین پوری فرماؤ.